السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں دو چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو جو خیبر پختونخوا میں جو پولیس ایکٹ 2017 میں جو مجوزہ تبدیلیاں کرنے کا پلان ہے کے پی گورنمنٹ کا، اس کے اوپر جو خیبر پختونخوا کے جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں ان کا بڑا شدید رد عمل آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، آج کل جو مراد سعید دوبارہ لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کا جو ایک رول ہے ارشد شریف کے جو مرڈر کیس میں، اس پہ ایک تھوڑی سی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا بیان دیا تھا اور اس میں جھوٹ کیا تھا، اور جے آئی ٹی کو کیا پتہ چلا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جے آئی ٹی میں آئے یا نہیں آئے۔ تو ان موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کی جو خاص قسم کی جو ہمارے تبصرے ہیں اور یہ چیزیں ہیں، خبریں، ان کو سننے کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں، اور جب ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، تو پہلے جو بات کر لیتے ہیں کہ جی وہ جو سینئر پولیس افسران ہیں ان میں کیا ریزائنمنٹ ہے اور کس عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سینئر پولیس افسروں کا مختلف رپورٹس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ سی پی او میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ترامیم ہے جس میں آئی جی کو بالکل ہی ٹوتھ لیس کرنے کی باتیں کی گئی ہیں، اور تمام کا جو کنٹرول ہے اور جو اوور سائٹ ہے وہ جو صوبائی حکومت یا کہہ لیں یا جو صوبائی اسمبلی کے ارکان کو جو دی جانے کی ترامیم لا رہی ہے کے پی گورنمنٹ، اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، کیونکہ اس طریقے سے افسران کا یہ خیال ہے کہ پھر پولیس کو جو پولیس کا موجودہ ایک چہرہ ہے اس کو بھی مزید مسخ کر دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو آئی جی کا جو کنٹرول ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آئی جی جو ہے وہ ڈی پی او کا تبادلہ نہیں کر سکتا، جیسے کہ میں نے پہلے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ جو کسی بھی آفیسر کا جو اختیار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو یعنی ٹرانسفر کر سکے یا کسی کو پوسٹ کر سکے۔ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر دو الفاظ میں آئی جی کا تمام اختیار آ جاتا ہے۔ اگر وہی اس سے چھین لیا جائے اور وہ سیاستدانوں کو دے دیا جائے جو کہ پہلے سے ہی جو سیاسی مداخلت کے جو مظاہر ہیں وہ ہم ہر روز مختلف شہروں میں اور مختلف ڈی پی اوز کے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں، اور افسران جو ہے وہ ان سے بڑی طریقے سے پہلوتئی کر کے اپنی پوسٹنگ بھی بچاتے ہیں، اور کسی حد تک اپنا جو قانونی کام ہے اس کو بھی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو سینئر پولیس افسران سے میری مراد جو ہے وہ پی ایس پی جو افسران ہیں انہوں نے اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ جو ہے کس طریقے سے یہ چلتی ہے بات، کیونکہ افسران نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ لمبی چھٹیوں پہ چلے جائیں گے۔ اگر ریزگنیشن نہیں بھی دیں گے تو لمبی چھٹیوں پہ تمام افسران جانے کا ان کا پلان سامنے آیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ کے پی گورنمنٹ کے لیے ایک ایسا مسئلہ بنے گا، ایک ایسا معمہ بنے گا کہ جس کو شاید حل کرنا ان کے بس میں نہ ہو۔ اچھا، اب جو دوسرا پہلو ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مراد سعید والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کیس پہ ایک اسپیشل جے آئی ٹی بنی تھی، اور اس میں کوآپٹڈ ممبر کی حیثیت سے میں بھی شامل تھا جب تک میرا ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے ٹرانسفر نہیں ہوا۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مراد سعید کو بلایا گیا، اور اس وقت جو جے آئی ٹی کا ایک ماحول تھا، جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیا حالات تھے کہ ارشد شریف کو یہاں سے پش کر کے اور باہر جانے پہ وایا پشاور کس طریقے سے یعنی وہ کیا گیا۔ تو جب مراد سعید آئے جے آئی ٹی کے سامنے تو جو سوالات کی جو ترتیب تھی وہ ساری کی ساری اس طرح سے ہی پوچھا گیا اس سے کہ یعنی پتہ چلا ہے کہ آپ اس کو لے کے گئے ہیں، تو اس نے ڈینائی کیا کہ نہیں میں یہ نہیں لے کے گیا، لیکن میری چونکہ دوستی تھی تو میں نے اپنی گاڑی اور میں نے اپنا ڈرائیور بھیج دیا تھا یہاں سے پشاور ٹریول کرنے کے لیے۔
پھر لیکن آگے جو لوگ پروٹوکول کے محکمے سے تھے، کے پی پولیس کے، جو کے پی ہاؤس کے جو پروٹوکول آفیسرز ہیں، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے بالکل ایک نئی بات بتائی اور یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ مراد سعید صاحب خود لے کے آئے تھے ارشد شریف کو پشاور، اور پھر جب ان کے حوالے کیا پروٹوکول افسران کے تو مراد سعید جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور پروٹوکول افسران کو مراد سعید ہی ٹائم بتاتے رہے کہ ہم اس ٹائم پہنچیں گے اور اس ٹائم آپ نے فلائٹ ہے اور ایئرپورٹ پہ لے کے جانا ہے۔ اچھا، تو جب جو وہ افسران ہیں پروٹوکول والے جو اس کو ایئرپورٹ لے کے گئے ارشد شریف کو، انہوں نے جب اس کے بیان کو رد کر دیا تو جے اے ٹی نے دوبارہ سے مراد سعید کو بلانے کے لیے پھر نوٹس نکالے، لیکن مراد سعید جو ہے وہ پھر جے اے ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد تو پھر ایک ہسٹری ہے کہ مراد سعید باقاعدہ طور پہ پھر روپوش ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو اس بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو اپنی گرفتاری سے بھی زیادہ مراد سعید کی گرفتاری کا خوف کہہ لیں یا اس کو بچنے کا وہ کہہ رہے تھے، یعنی لوگوں کے لیے ریڈ لائن عمران خان ہے لیکن عمران خان کے لیے ریڈ لائن مراد سعید۔ تو ان میں سے اگر اس چیز کو غور سے بغور اس کا تجزیہ کیا جائے تو مراد سعید واقعی بہت ساری ایسی چیزوں کے آپ کہہ لیں وٹنس ہیں، یا یہ کہ اس طرح سے مرڈر کیس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے تفتیش میں جھوٹ بولنا اور پھر اس کے بعد تفتیش میں ظاہر نہ ہونا، یہ کوئی بہت، یعنی آپ اس کو اگر مزید کھوج لگائیں گے، جو کہ شاید میرے بعد جے اے ٹی نے لگائی ہو، لیکن چونکہ میں اس کا حصہ نہیں رہا، اور پھر شاید اس وقت جے اے ٹی کی بھی کچھ جو پریفرنسز تھے وہ کوئی بہت زیادہ ایگریسو پریفرنسز نہیں تھے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر مراد سعید نہ آتے، کیونکہ ایسی صورت میں مراد سعید کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا کہ اتنا بڑا ایک جو وٹنسز کے بیانات میں اگر تضاد ہے اور ایک آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی گرفتاری تو پھر مرڈر کیس میں بنتی ہے نا، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی، وہ اس کے بعد پھر نہیں آئے اور پھر وہ پکے غائب ہو گئے۔ اب جو ہے یہ آج کل جو ادارے تفتیش کر رہے ہیں تو ان کے لیے ان کے پاس یہ ساری رپورٹس ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ جو ایک چیز مراد سعید آج کل چونکہ زبان زد عام ہے، تو جو میں آپ کو اس میں جو انلائٹن کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔